but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love watching your eyes and game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but we میرے فیس بک کے ساتھیوں، حاضرین ناظرین، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ حاضرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی سنجیدہ موضوع پہ ہے، اور یہ موسٹلی گھروں کا بیسک مسئلہ ہے، اور وہ ہے والدین اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کا رویہ۔ والدین بچوں سے شاکی ہیں، ان سے شکایتیں ہیں، اور بچوں کو والدین سے مسئلے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیں بہتر گائیڈ کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو یہی کوٹ کروں گا کہ اسلام میں کیا حکم ہے۔ تو اسلام میں والدین کے لیے واضح حکم ہے کہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین پہ احسان کریں، اور جب والدین میں سے کوئی، چاہے باپ چاہے ماں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہیں۔ ابھی آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، احسان کیا ہے؟ احسان وہ ہے جو ہم کسی پہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا پھر بھی ہم احسان کرتے ہیں، یعنی ڈیزرونگ سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ تو ہمیں والدین پہ احسان کرنا ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اپنی خوشیاں، اپنی خواہشیں، ہر چیز انہوں نے، جب آپ بچے تھے اور جب آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا اور اپنی تمام خواہشات کو دبا لیا اور آپ کو ہر وہ فیسلٹی دی۔ تو جب آپ کا ٹائم آتا ہے تو آپ نے ان کو صرف واپس نہیں کرنا جو انہوں نے آپ کو دیا، آپ نے ان پہ احسان کرنا ہے۔ تو اسلام میں ہے کہ والدین پہ احسان کرو اور انہیں اف تک نہ کہو۔ عربی میں اف کہتے ہیں جب آپ ناخن کاٹتے ہیں تو تھوڑا سا رہ جاتا ہے آپ کے، اور جب اس کو آپ کھینچتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان کے آگے بہت مؤدب رہنا ہے اور انہیں اف تک نہیں کہنا جب وہ اولڈ ایج کو پہنچے۔ تو یہ ہو گیا جو بچوں نے والدین کے ساتھ رویہ رکھنا ہے۔ تو یہ رویہ وہ تب رکھیں گے جب آپ نے ان کی گرومنگ اچھی کی ہے، جب آپ نے ان کو اچھا انسان بنایا ہے۔ ویسے تو بچے کی گرومنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے جب وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، جب وہ چند سال کا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہونا چاہتا ہے، ہر سال کے ساتھ ساتھ اس کی آپ نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، اس کو تمام آداب سکھانے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو مورل ویلیوز سکھانی ہوتی ہیں، اور بچہ آپ کے کہنے سے نہیں سیکھے گا، جو آپ کریں گے آپ کو دیکھ کے سیکھے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مثالی بنیں، آئیڈیل بنیں، تو پھر آپ کو خود کو آئیڈیل بنانا ہوگا ان کی نظروں میں، کیونکہ جو کچھ آپ کریں گے بچے وہی کریں گے۔ بچہ ایک کوری سلیٹ ہوتا ہے، کورا کاغذ ہوتا ہے، آپ اس پہ جو لکھیں گے اس پہ لکھا جائے گا۔ تو یہ تو میں نے کر دیا اسلامی نقطہ نظر۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ جب بچہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے، ٹریننگ آپ نے اس کی شروع کر دی ہو 1 سال سے لے کے جب تک وہ 3 ایجر نہیں ہو جاتا۔ اب یہاں پر مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ یہ مسئلے اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بچوں کو والدین سے شکایت شروع ہو جاتی ہیں اور والدین کو بچوں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب میں ان کا انالیسس کروں گا کہ ٹین ایجرس بچوں کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔
اچھا، اس میں جو سب سے پہلے جو آ جاتی بات کہ اپنے بچوں کی ایگو مت ہرٹ کریں. آپ اس کو اکیلے میں، جب وہ تنہا آپ کے ساتھ ہے تب بھی، اور جب آپ دوسرے لوگوں کے سامنے ہیں، تو آپ نے کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کرنا جس سے اس کی ایگو ہرٹ ہو اور وہ شرمندگی محسوس کرے. آپ کے لیے معمولی بات ہوگی، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بچے کے دل اور دماغ پہ کیا گزرتی ہے. تو آپ نے اس کی ایگو ہرٹ نہیں کرنی. اچھا، آپ اس کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کریں جیسے آپ خود پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ڈیل کریں، آپ کے بچے آپ کو ساتھ ڈیل کریں. آپ یہ توقع کرتے ہیں نا کہ بچے آپ کو رسپیکٹ دیں، تو آپ کو بچوں کو رسپیکٹ دینی ہوگی. آپ ان سے ویسے ہی ڈیل کریں جیسے آپ توقع کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ورنہ والدین ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہیں، ہم ان سے ہارش لہجے میں بات کر لیں، گالی گلوچ کر لیں، ان کی ایگو ہرٹ کر لیں، یہ ہمارا تو حق ہے. جی ہمارے بچے یہ نہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا. ان کو رسپیکٹ دینی ہے، ان کی ایگو ہرٹ نہیں کرنی. ہاں، میں ایک اور مسئلے کی طرف آپ کا نشاندہی کرتا ہوں. یہ ان پیرنٹس کے لیے ہیں جو باس ہیں، چاہے وہ والدہ ہے یا والد ہے. اگر باس والد ہے تو اس میں ایک لہجہ آ جاتا ہے باس والا. وہ سارا وقت کسی کمپنی کا ہیڈ ہے تو اپنے جیسے سبارڈینیٹ کو، اپنے جو اس کے انڈر کام کرتے ہیں، جیسے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے، وہ بچوں کو بھی ایسے ہی ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے جب گھر میں آنا ہے تو اپنی باس شپ باہر چھوڑ کے آنی. گھر میں آپ ان کے باپ ہیں، اور باپ سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کے آتے ہی بچے کونے گتھروں میں چھپ جائیں. اور یہ ماؤں کو میں نصیحت کروں گا کہ وہ مت ڈراوے نہیں بچوں کو، آئے گا تمہارا باپ تو پھر خبر لے گا. نہیں، آپ کو ان کو کانفیڈنس دینا ہے. آپ نے ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے. آپ نے ان کو اپنا دوست بنانا ہے. ہاں، آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، غلط راستے پہ نہیں چلنے دینا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آپ نے بہت سی لہجہ نہیں اٹھانا. اور اس طرح اگر ماں ہے، اگر وہ کسی ہیڈ ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی، یا وہ ٹیچر ہے، تو جو اس کا رویہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ نہیں چلے گا. بچوں کو آپ نے پیار دینا ہے. بچے توقع کرتے ہیں کہ ماں باپ ان کے ساتھ بہت پیار اور شفقت سے پیش آئیں گے. آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، لیکن پیار کے ساتھ. ہاں، یہ میں مدرس کو یہ بھی کہوں گا کہ ایک تو آپ نے ان کا باس نہیں بننا گا، ان کی ٹیچر نہیں بننا، ان کی بچوں کی ساس بھی نہیں بننا، پرٹیکولرلی لڑکیوں کی. کہ وہ دیکھو، اس نے جب شادی ہو کے چلے جانا، اس کو ایک ساس ملے گی جو اس کو ٹوکے گی، بتائے گی. لیکن آپ نے جو کچھ اس سے کرنا ہے، بات کرنی ہے، آپ نے اس کو پیار سے سمجھانا، اس کی ساس نہیں بننا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے. ہاں، اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو پہلی پریارٹی دینی ہے وہ اپنے بچوں کو دینی ہے. دیکھیں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جب آپ خدا نخواستہ آپ کی ایسی سٹیج ہو کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، آپ کو فالج ہو جاتا ہے، تو یہ پھر آپ کی دوسرے جو سیکنڈ فیملی والے لوگ وہ نہیں آئیں گے آپ کی مدد کے لیے. وہ آپ کے بچے ہی ہوں گے جو آپ کو لک آفٹر کریں گے. تو آپ نے بھی پہلی پرائرٹی اپنے بچوں کو دینی ہے. اگر آپ کے مالی وسائل ہیں تو وہ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ احسن ترین کام وہ ہیں جو آپ اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں. آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں. آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو اچھی ایجوکیشن دیں. اگر وہ ابراڈ جانا چاہیں وہاں پر ان کو بھیجیں اور ان کو بہترین تعلیم دلائیں. اور آپ کے سارے ریسورسز پرائرٹی پہ پہلے آپ کے بچوں کے اوپر خرچ ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ کی سیکنڈ فیملی کی باری آنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے.
یعنی بچوں میں بہت ہی احساس محرومی میں پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے تو آپ کے خزانے کھلے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ نہیں ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ کائنڈلی اس پہ غور کیجیے گا۔ اچھا، اب یہ کچھ جملے ہیں جو والدین روٹین میں بول جاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں ہوتا، بظاہر یہ ایک معمولی سا جملہ ہے، لیکن آپ جانتے نہیں کہ اس کے کتنے ایفیکٹ ہیں، بچے کی ذہن پہ کتنا برا اثر ڈالتے ہیں، اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے، وہ آپ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں تو ناکارہ ہوں، مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہ جملہ نہیں بولنا، دوسروں سے مقابلہ نہیں کرنا، تمہارا فلاں دوست تو یہ ہے، تمہارا فلاں کزن تو یہ ہے، وہ اس نے تو وہ کارہ انجام دے دیے، یہ تیر مار لیے، تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ نو، نو کمپیریزن۔ آپ کا بچہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، آپ کو شاید نہ پتہ ہو، اس میں اور سا لیتے ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچہ علامہ بن جائے اور اے گریڈ لا رہا ہے، اے پلس لا رہا ہے، نہیں، آپ کے بچے میں اور کوالٹیز ہوں گی، تو اس کو ڈسگریس نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارا فلاں کزن ہے، تمہارا فلاں دوست ہے، وہ تم سے کتنا آگے بڑھ گیا۔ آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی اپنے بچے کے ساتھ، یہ نہیں اسے کہنا بکواس بند کرو، بڑا یہ ہارش لفظ ہے، آپ روٹین میں کہہ دیتے بکواس بند کرو، اس کے بعد وہ بچہ آپ سے اپنی بات شیئر نہیں کرے گا، وہ کہے کہ میرے والدہ یا والد نے مجھے ڈانٹ دیا ہے۔ تو یہ بہت غلط جملہ ہے، یہ آپ نے بالکل زبان پہ نہیں لانا۔ تم ہمارے لیے بوجھ ہو، آپ تو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کا ننھا سا ذہن، اگر وہ خاص طور پہ ٹین ایجر ہے، وہ کہے گا میں تو بوجھ ہوں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے بوجھ ہوں، معاشرے کے لیے بوجھ ہوں، میں نکارہ ہوں۔ تو کتنا یہ آپ ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ جملہ کہہ کے، یہ کبھی مت کہیں۔ تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، تم سے تو کبھی کوئی کام ٹھیک ہوا ہی نہیں، یہ بات نہیں کہنی۔ اگر بچہ غلطی کرتا ہے اسے کہیں کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ آپ اچھے طریقے سے کرنا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور غلطی سے انسان سیکھتا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی ارسطو یا علامہ نہیں ہوتا، غلطیاں، انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم نے اس کو گائیڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو اسٹرینتھ دینی ہے۔ تو یہ جملہ بھی نہیں آپ نے کہنا۔ پھر اسلام میں تو ذکر ہے کہ آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے بچے کے ساتھ، اور جب آپ یہ جملے بولتے ہیں نا روٹین میں، پھر آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے، پھر آپ روتے ہیں ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، بھی آپ نے اپنی عزت تو خود کم کر لی ایسے ٹاکسک جملے بول کے۔ تو یہ نہ بولیے، خدا را یہ مت بولیے کوئی جملے، یہ اچھے جملے نہیں ہیں۔ اچھا، اپنے بچوں کی عزت کریں، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اور پوائزن ورڈز، یہ سارے ٹاکسک ورڈز ہیں جو بچے میں پوائزن بھر دیتے ہیں، یہ آپ نے نہیں بولنے، اور کبھی اس کے سر پہ مت ماریں۔ آپ ریڈنگ میں کہتے چل ایک تھپڑ مار دیتا، نہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ آپ کا بچہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ 6 گھنٹے مسلسل چلتا ہے، اور 6 گھنٹے کے بعد وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اس نے کئی میل فاصلے طے کر لیے ہوں گے۔ تو جب آپ ایسے پوائزنس جملے بولتے ہیں، آپ کا بچہ آپ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ 6 گھنٹے میں آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا کہاں چلا گیا ہے، تو یہ پھر جب وہ ٹین ایجر ہے تو یہ 15 سال کا، 4 سال 13 14 15 سال کا یہ ڈسٹینس ہوتا ہے، وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس ہے، لیکن ابھی وہ آپ سے دور جا چکا ہے۔ تو آپ نے اپنا رویہ بہتر رکھنا ہے، اپنے بچے کو اپنا دوست بنانا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو دوست نہیں نہ بنائیں گے تو باہر بڑی دنیا بیٹھی ہے، بیڑیے بیٹھے، بیڑیے، خون خار بیڑیے، ان سے بچے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کی سختی کا فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے، پھر آپ روئیں گے۔ آپ آئے دن اخباروں میں خبریں پڑھتی ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ آج کل وہ دور نہیں ہے کہ ان کو آپ چھوڑ دیا، وہ ہمارے زمانے سے جب بچے، ایک بچہ ساروں کا سانجا بچہ ہوتا تھا،
اگر کوئی بڑا کسی بچے کو سگریٹ پیتے دیکھتا تھا وہاں پہ ڈانٹ دیتا تھا اس کو، اور بچے بھی برا نہیں مناتے تھے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں برا مناتے تھے۔ ابھی آپ کا بچہ آپ کا اپنا بچہ ہے، خدا را کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، خاص طور پہ جو آپ کے اپنے گھر میں کلوز جو آپ نے ٹھہرائے ہوتے ہیں ان سے آپ کے بچے محفوظ نہیں۔ میں اس پہ علیحدہ ویلوگ کروں گا۔ انسان کا شیطان کب جانتا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ جو آپ کے گھر میں جن کے اوپر آپ نے بڑی کرم نوازی کی ہوتی ہے نا، ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، آپ کے بہت چہیتے ہوتے ہیں وہ، ایون میں تو یہ کہوں گا کہ سکے رشتوں پر بھی نہ بلیو کریں۔ یہ آج کل تو یہ آ رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے قریبی عزیزوں نے زیادتیاں کر دی ہیں۔ یہ کام کرنے میں اس پہ علیحدہ بھی لوگ کروں گا۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ سے ایک دن دور نہیں جاتا۔ دیکھیں اگر اس کا کوئی باہر کا بندہ اسے یہ کہے گا کہ تم کسی قابل نہیں ہو، اس کی انسلٹ کرے گا، ٹیچر کلاس میں انسلٹ کر دیتا ہے بچہ، ٹیچر، یہ بھی ایک ظلم ہے جو ٹیچر کرتے ہیں، سب کے سامنے بچوں کو ذلیل کر دیتے ہیں کہ تم نے اتنے کم مارکس لیے، تمہیں کوئی سوال پوچھنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کوئی سوال ہے۔ وہ اس طرح بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ پھر یہ جو آپ ڈسپلے کرتے ہیں کہ فلاں ٹاپر ہے اور فلاں فیلئر ہے، آپ اس کا پورا اشتہار چسپاں کر دیتے ہیں، چاہے وہ کالج کی ہو، لائبریری ہو یا کیا ہو۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا۔ آپ نے بچے کو جو اگر اس میں کمزوریاں کوتاہیاں اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا، سب کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کے ٹاکسک جملے ہیں نا، یہ بعض بچے چلیں یہ کر لیں گے، وہ پڑھائی بھی کر لیں گے، وہ ہو سکتا ہے اچھا گریڈ بھی لیں، لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ گریڈ تو لے گا لیکن آپ اپنے بچے کو ہار جائیں گے۔ آپ کے لیے جو آپ نے اس پہ سختی کی ہوئی ہے، جو اس کی ایگو ہرٹ کی ہوئی ہے، اس کو ٹاکسک جملے بولے ہوئے ہیں، تو وہ پھر آپ اپنے بچے سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ اجتناب کریں، اپنے بچے کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں، اور کسی کو بھی اجازت مت دیں کہ وہ آپ کے بچوں پہ شاؤٹ کرے، آپ کے بچوں کو مس ہینڈل کریں۔ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کے محافظ ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ بعض نا ہوتا ہے جو آپ کے والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے، خاص طور پہ اولاد نرینہ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اب کسی گھر میں اگر بیٹیاں پیدا ہو گئی نا، تو وہ اس کو والدہ کو قصوروار ٹھہرائے گا، حالانکہ اس میں والدہ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایکس اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں۔ ماں کی طرف سے ایکس آتا ہے، باپ کی طرف سے وائی آتا ہے۔ تو اگر وائی آ گیا تو بیٹا ہوگا، اگر باپ کی طرف سے بھی ایکس آ گیا تو وہ بیٹی ہوگی۔ تو بیٹا یا بیٹی ہونے کی ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے وائی کروموسومز زیادہ پاورفل ہیں تو وہ بیٹے پیدا کرے گا، اگر ایکس کروموسومز ہیں تو وہ بیٹیاں پیدا کریں گا۔ لیکن یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ میاں کی دین ہے۔ جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ شکر کریں۔ اگر آپ کا بیٹا نارمل ہے یا بیٹی نارمل ہے، وہ نارمل اعضاء کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، وہ نارمل ان کی ذہانت ہے، ان میں کوئی کنجنٹل فالٹ نہیں، تو یہ آپ شکر ادا کریں، اس چکر میں نہ پڑیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ پھر بعض مائیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، تو وہ پھر اپنی بیٹیوں کو تانے مار کے حرام کر دیتی ہیں ان کا جینا کہ مجھے تو بیٹے کی خواہش تھی، پھر تم آ گئی۔ تو ایسا نہ کریں، یہ پھر بچیوں میں ایک ہو جاتی ہے، احساس سے محرومی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات نہیں کرنی، جینڈر کا رکھنا ہے، اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مکمل اولاد سے نوازا۔ اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کا شکر کریں، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو کوئی مہمان آتا ہے نا، آپ اس کو کہتے ہیں جی کھانا کھائیں گے،
تو وہ تکلفاً کہہ دیتے نہیں میں تو کھانا کھا کے آیا ہوں، چاہے اندر سے اس کو بھوک ہی لگ رہی ہو. تو دل وہ کر رہا تھا کہ یار آ ہی جائے، تو اگر اس کو بھوک لگی ہو تو آپ نے یہ بچے کی خواہش کے بغیر اس کو پیار دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ تکلف میں ایک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، باس سمجھ رہے ہیں اور سبارڈینیٹ کی طرح ڈیل کر رہے ہیں. نہیں، یہ اس کو وہ پیار دیں جس کا وہ حقدار ہے. ہاں، ابھی میں نے یہ ساری باتیں بچوں کی فیور میں کر دی، لیکن بچوں کو میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں اگر کوئی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں. اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا. تو اس طرح ماں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھی مجھ سے بھی زیادہ اچیومنٹ کرے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میری بیٹی پریکٹیکل لائف میں آئے، وہ اعلیٰ عہدے پہ پہنچے، جب وہ میں شادی شدہ ہو تو اس کی سب تعریف کریں، سسرال والے بھی اس کی تعریف کریں، شوہر بھی اس کی تعریف کریں. تو بچوں، آپ کا اپنے ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں. اگر آپ دوسروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی برائیاں کریں گے تو وہ الٹا آپ کو ہی بیوقوف سمجھیں گے. اپنے ویکنس تو کسی کو بتانے نہیں چاہیے. یاد رکھیے، ہمارے غم ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اس کو کسی سے آپ نے شیئر نہیں کرنا. دوسرے لوگ وقتی طور پر فائدہ مزے لیں گے، چسکے لیں گے، بعد میں آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو اپنے ماں باپ کو اپنا دوست بنائیں، اور ماں باپ سے گزارش ہے کہ ان کے باس مت بنیں، ان سے دوستی کریں. بیٹی ماں سے اتنی قریب ہو کہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرے، اور بیٹا اس طرح باپ سے قریب ہو، ان کو پوری گائیڈنس دیں. ان کو آپ نے کامیاب انسان بنانا ہے جو معاشرے کے لیے بھی کارمند ہو، اور سوسائٹی کے لیے اور آپ کے لیے آپ کا نام روشن کریں. امید ہے جب آپ ان سب پوائنٹس پر غور کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کا نام بلند کرے گا اور آپ کو اس پہ فخر ہوگا. بچوں کو بھی اس طرح اپنے ماں باپ سے شکایتیں نہیں ہوں گی، وہ بھی ان کو اپنا دنیا میں ہے بھی یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، محرومی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ بات نہیں کرنی، جینڈر کا رکھنا ہے، اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مکمل اولاد سے نوازا. اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کا شکر کریں، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو کوئی مہمان آتا ہے نا، آپ اس کو کہتے ہیں جی کھانا کھائیں گے، تو وہ تکلفاً کہہ دیتے نہیں میں تو کھانا کھا کے آیا ہوں، چاہے اندر سے اس کو بھوک ہی لگ رہی ہو. تو دل وہ کر رہا تھا کہ یار آ ہی جائے، تو اگر اس کو بھوک لگی ہو تو آپ نے یہ بچے کی خواہش کے بغیر اس کو پیار دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ تکلف میں ایک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، باس سمجھ رہے ہیں اور سبارڈینیٹ کی طرح ڈیل کر رہے ہیں. نہیں، یہ اس کو وہ پیار دیں جس کا وہ حقدار ہے. ہاں، ابھی میں نے یہ ساری باتیں بچوں کی فیور میں کر دی، لیکن بچوں کو میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں اگر کوئی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں. اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا. تو اس طرح ماں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھی مجھ سے بھی زیادہ اچیومنٹ کرے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میری بیٹی پریکٹیکل لائف میں آئے، وہ اعلیٰ عہدے پہ پہنچے، جب وہ میں شادی شدہ ہو تو اس کی سب تعریف کریں، سسرال والے بھی اس کی تعریف کریں، شوہر بھی اس کی تعریف کریں. تو بچوں، آپ کا اپنے ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں. اگر آپ دوسروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی برائیاں کریں گے تو وہ الٹا آپ کو ہی بیوقوف سمجھیں گے.
اپنے ویکنس تو کسی کو بتانے نہیں چاہیے. یاد رکھیے ہمارے غم ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اس کو کسی سے آپ نے شیئر نہیں کرنا. دوسرے لوگ وقتی طور پر فائدہ مزے لیں گے، چسکے لیں گے، بعد میں آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو اپنے ماں باپ کو اپنا دوست بنائیں، اور ماں باپ سے گزارش ہے کہ ان کے باس مت بنیں، ان سے دوستی کریں. بیٹی ماں سے اتنی قریب ہو کہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرے، اور بیٹا اس طرح باپ سے قریب ہو، ان کو پوری گائیڈنس دیں. ان کو آپ نے کامیاب انسان بنانا ہے جو معاشرے کے لیے بھی کارمند ہو، اور سوسائٹی کے لیے اور آپ کے لیے آپ کا نام روشن کریں. امید ہے جب آپ ان سب پوائنٹس پر غور کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کا نام بلند کرے گا اور آپ کو اس پہ فخر ہوگا. بچوں کو بھی اس طرح اپنے ماں باپ سے شکایتیں نہیں ہوں گی، وہ بھی ان کو اپنا دنیا میں ہے بھی یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. تو امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے گا، اس پہ عمل کیجیے گا، اور ہمیشہ خوش رہیے. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں ڈفرینٹ سوشل میڈیاز کے فورم پر، اور کمنٹس ضرور پاس کریں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. مدبر خان کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.